الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدنی علما رب زدنی علما. محترم حاضرین جمعہ، سب سے پہلے اللہ کی تعریف ہو جو ہر قسم کی تعریفات کے لائق ہے. تمام نبیوں پر خصوصاً آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ بے شمار درود و سلام کا تحفہ ہو، جن کے ذریعے سے اسلام جیسی عظیم نعمت ہم تک پہنچی صلی اللہ علیہ وسلم. محترم حضرات، دعا انسان کی ضرورت بھی ہے اور عبادت بھی ہے. ایک انسان جب دعا کرتا ہے تو اپنی ضرورت بھی پوری کر رہا ہوتا ہے اور عبادت بھی کر رہا ہوتا ہے، بندگی کا اظہار بھی کر رہا ہوتا ہے. اسی لیے قرآن کے اندر، حدیث کے اندر بار بار کہا گیا ہے کہ دعا مانگنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے. انبیاء کرام کے دعا کے واقعات بار بار ذکر کیے گئے ہیں تاکہ لوگ یہ دیکھ کر کے، سن کر کے، پڑھ کر کے بار بار دعا کریں، بار بار اللہ تعالیٰ سے مانگیں. کیونکہ اگر ہم اللہ تعالیٰ سے نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے. دنیا کے اندر سسٹم کیسا ہے، کسی شخص سے آپ بار بار کسی چیز کا سوال کرو تو وہ ناراض ہو سکتا ہے کہ بار بار مجھ سے مانگ رہے ہیں. اللہ رب العالمین کے پاس سسٹم یہ ہے کہ نہیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مانگو اور بار بار مانگو. جتنا زیادہ مانگو گے اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ خوش ہوگا. نہیں مانگو گے تب اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا. حدیث کے اندر ابن ماجہ کی حدیث ہے، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا، اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس پر غصہ ہوتا ہے کہ مجھ سے کیوں نہیں مانگ رہا ہے بندہ، مجھ سے سوال کیوں نہیں کر رہا ہے. اور اگر ہم صدق دل سے، سچائی کے ساتھ جو دعا مانگنے کا طریقہ ہے اس طریقے کے ساتھ، جو دعا مانگنے کے شرائط ہیں ان شرائط کے ساتھ، حلال روزی کھاتے ہوئے، حلال پہنتے ہوئے، سنت کے مطابق چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو اللہ تعالیٰ نے دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی کیا ہے کہ میں دعا ضرور قبول کروں گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ میں تمہاری دعا رد کر دوں، دعا قبول نہ کروں. بے شک میں تمہاری دعا ضرور قبول کروں گا. قرآن میں اللہ نے فرمایا، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہاری پکار کا جواب دوں گا، میں سنوں گا، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میں ضرور سنوں گا، میں ضرور قبول کروں گا، مجھ سے مانگو، میں وعدہ کرتا ہوں میں دوں گا، تو بھلا اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کون وعدہ نبھانے والا ہے؟ اسی لیے سورۃ البقرہ کی
جو آیت میں نے پہلے پڑھی ہے پہلے نمبر پہ، اس کا ترجمہ سن لیں کہ اللہ نے اس آیت کے اندر کیا کہا ہے۔ اللہ نے کہا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں جب سوال کریں آپ سے پوچھیں میرے بارے میں، تو آپ ان کو جواب دیجئے کہ فَإِنِّي قریب، کہ میں ان سے بہت قریب ہوں، میں دور نہیں ہوں، میں ان سے بہت قریب ہوں۔ اے نبی آپ میرے بندوں کو بتا دیجئے اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب میرا کوئی بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، مجھ سے کسی چیز کا سوال کرتا ہے تو اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں، اس لیے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میرے بندوں کو چاہیے کہ مجھ سے مانگیں، مجھے پکاریں، مجھ سے سوال کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر بھروسہ رکھیں، مجھ پر یقین رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ کامیابی حاصل کر لیں۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے۔ یہ ساری باتیں قرآن کی آیات، یہ باتیں آج میں دعا کے تعلق سے آپ لوگوں کے سامنے اس لیے ذکر کر رہا ہوں کیونکہ آج میرا موضوع ہے دعا کی قبولیت کے واقعات۔ چند واقعات میں بیان کروں گا دعا کی قبولیت کے، اور ان واقعات کے بیان کرنے کا میرا مقصد اور مطلب یہ ہے کہ ہمارا یقین، ہمارا بھروسہ دعا پر مضبوط ہو، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا مومن کی ضرورت کے ساتھ ساتھ دعا مومن کی بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ عبادت کی روح ہے دعا، کیونکہ ساری عبادتوں کے اندر جو اکثر ہم کرتے ہیں ان کے اندر دعا ضرور شامل ہوتی ہے۔ تو دعا پر ہمارا یقین ہونا چاہیے، بھروسہ ہونا چاہیے، اور جب یقین اور بھروسے کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین ہماری دعائیں ضرور قبول کرے گا۔ اور ایسی ہی کچھ واقعات میں آپ لوگوں کے سامنے آج ذکر کروں گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، پہلا واقعہ ذکر کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں یہ۔ ان کے والد صاحب ایک یہودی کے مقروض تھے، والد صاحب ان کے یہودی سے قرضہ لیے ہوئے تھے۔ اب قرضہ کیا لیے ہوئے تھے؟ قرضہ لیے تھے 30 وسق کھجور۔ 30 وسق کا مطلب سمجھتے ہیں؟ وسق بولے تو عربوں کے ہاں پیمانہ، جیسے ہمارے پاس ہوتا نا پاؤ کلو، کلو، کنٹل، ایسے ہی وسق وہاں کا پیمانہ۔ تو 30 وسق، 30 وسق مطلب 60 سا۔ ایک سا کے اندر جو ہے، ایک سا کے اندر 2.5 کلو ہوتے ہیں، ایسے ہی 60 سا، تقریباً 4,500 کلو سے زائد کھجور، اتنا لیے تھے قرضہ ان کے والد صاحب۔ کن کے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ اور والد صاحب شہید ہو گئے، والد صاحب شہید ہو گئے۔ اب یہودی کا قرضہ تھا، ظاہر سی بات ہے، وہ اس نے یہ نہیں دیکھا کہ ابھی ان کے گھر میں شہادت ہوئی ہے، ابھی غم میں ہوں گے، تھوڑا وقت دیا جائے، ایسا کچھ بھی نہیں، اس کو تو موقع چاہیے۔ آ گیا گھر پر، کہا کہ میرا قرضہ جو آپ کے والد صاحب لیے تھے، اب آپ ان کے بیٹے ہیں، میرا قرضہ واپس کیجئے۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی ذرا مہلت دے، ابھی گھر میں زخم تازہ تازہ ہے، ابھی حالات بھی اچھے نہیں ہیں، میں دے دوں گا، وعدہ کرتا ہوں، میں اپنے والد کا قرضہ ضرور پورا کروں گا، میں بھاگا نہیں جا رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ نہیں، کوئی وقت نہیں، کوئی ٹائم نہیں، ابھی کے ابھی مجھے چاہیے، میرا قرضہ مجھے دو۔ اب ظاہر سی بات ہے ان کے والد صاحب مقروض تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پریشانی ہے، یہ بندہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی سفارش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی دیکھو یہ قرضہ دینے کے لیے تیار ہیں، دیں گے آپ کا قرضہ، بس تھوڑی مہلت دے دیجئے، تھوڑا سا وقت دے دیجئے۔ یہودی نے کہا کہ کوئی مہلت نہیں، مجھے ابھی کے ابھی میرا قرضہ چاہیے، مجھے میری چیز ابھی کے ابھی چاہیے۔
जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु परेशान हो गए, क्या करूं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा यहूदी से कि देखो ये जाबिर बिन अब्दुल्लाह का जो है बाग है खजूरों का, इसके अंदर 30 वसक जो तुम्हारा है कर्जा, उतना खजूर तो नहीं है, कम है, लेकिन जितना है पूरा तोड़ लो, बाकी माफ कर दो, बाकी माफ कर दो, रहम करो, उनके पास नहीं है, जो है पूरा ले लो तुम तोड़ करके, लेकिन बाकी जो है वो माफ कर दो। तो उसने कहा कि कोई माफी भी नहीं, कोई वक्त भी नहीं, जो मेरा है उतना मुझे अभी के अभी पूरा चाहिए। यहूदी ने कहा अच्छा। अब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाग में गए, कुछ पढ़ते हुए पूरा बाग घूमे, और बाग घूमने के बाद जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बोले कि जाबिर अब बिस्मिल्लाह कह करके फल तोड़ना शुरू करो, अब फल तोड़ो तुम अपने बाग का। जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने फल तोड़ना शुरू किया, उसके अंदर, उस बाग के अंदर जो 30 वसक में कर्जदार था यहूदी का, उतना भी नहीं था, उसका आधा भी नहीं था पूरे बाग के अंदर। लेकिन जब मैंने तोड़ना शुरू किया नबी की दुआ के बाद, तो उसका सारा कर्जा भी वापस कर दिया, 30 के 30 वसक नाप करके उसको पूरे के पूरे दे दिए, और उसके अलावा 17 वसक बच भी गया मेरे पास। इतना ज्यादा मेरे बाग में से फल निकला। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को जिक्र किया है। आप जानते हैं इस वाक़े का तस्करा मोजज़ात नबवी में लिखा जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात, कि आपने दुआ की, बाग का फल इतना ज्यादा हो गया कि कर्जा भी अदा कर दिया, और जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास बच भी गया। अगर यकीन से दुआ किया जाए, यकीन से अल्लाह से मांगा जाए, तो अल्लाह दुआओं को कबूल करने वाला है। अल्लाह ने वादा किया है दुआ की कबूलियत का, भला क्यों अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआओं को रद्द करेगा? लेकिन क्या है कि हम लोग यकीन के साथ नहीं करते, दुआ के तरीके के साथ नहीं करते। नमाज के बाद भी देखिए, जब हम दुआ मांगते हैं तो जहन हमारा गेट के बाहर ही होता है कि जल्दी से बस खाली रस्मन दुआ मांग लूं, उसके बाद गेट के बाहर। ये हालत होती है हमारी, हाथ उठाए रखते हैं लेकिन फिर भी जहन इधर उधर रहता है, निगाहें उधर उधर रहती हैं, दुआएं हमारी कैसे कबूल की जाएंगी? इसी तरीके से हजरत गिरामी एक और वाकया सुनाऊं, बड़े मशहूर सहाबी हैं, आप लोग बार बार नाम सुनते होंगे इनका, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। जब भी अहादीस का तस्करा होता है इनका नाम जरूर आता है, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला। इनका बड़ा मशहूर वाकया है कि ये मुसलमान हो गए, मगर इनकी वालिदा जो है मुसलमान नहीं। इनकी वालिदा इतनी सख्त थी कि ना सिर्फ इस्लाम के खिलाफ बल्कि एक मर्तबा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बुरा भला कहने लगी, और वो भी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सामने। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो नबी से इतनी मोहब्बत, मगर मां नबी के खिलाफ बात कर रही हैं, नबी को बुरा कह रही हैं, गलत सलत कह रही हैं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ी तकलीफ हुई, रोते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचे और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा जो है उनके वास्ते दुआ करें ना कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे दे। मैं बहुत समझाता हूं अपनी वालिदा को, मगर फिर भी उनका दिल जो है पत्थर की तरह हो गया। आप दुआ कर दीजिए ना अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि मेरी वालिदा को हिदायत मिल जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी वालिदा के लिए दुआ की, अल्लाह ताला अबू हुरैरा की वालिदा को हिदायत दे, और कहा, अबू हुरैरा अब घर को जाओ। अब ये घर की तरफ निकले कि अब जाकर फिर से समझाऊंगा। अच्छा, दरवाजे पर जब ये पहुंचे तो वालिदा ने कहा अंदर से कि अभी दरवाजा नहीं खोलूंगी, मैं गुस्ल कर रही हूं, ठहरो वहीं पर, मैं गुस्ल कर रही हूं। अबू हुरैरा अभी ठहरो वहीं पर। अच्छा, वहीं पर ठहर गए। उसके बाद इंतजार करने लगे, वालिदा दरवाजा खोलेंगी, उसके बाद मैं अंदर जाऊंगा, मैं समझाऊंगा। नबी ने दुआ की है, अब की बार तो जरूर हिदायत मिलेगी मेरी वालिदा को। लेकिन दरवाजा जैसे ही उनकी वालिदा ने खोला, ये कुछ कहना चाहते थे, उससे पहले ही वालिदा कहने लगी,
اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اب ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر روتے ہوئے واپس پلٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اس سے پہلے جب گئے تھے دکھ کے آنسو تھے، اب آنکھوں میں خوشی کے آنسو ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والدہ ہدایت یافتہ ہو گئی، کلمہ انہوں نے پڑھا ہے، غسل کیا ہے، میں سن کر کے آ رہا ہوں، میری والدہ مسلمان ہو گئی، ایک چیز اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے واسطے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے دلوں میں میرے لیے محبت پیدا کر دے، میں لوگوں کا محبوب بن جاؤں، لوگ مجھ سے محبت کریں، یہ دعا کر دیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ تعالیٰ ان دونوں کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، ابو ہریرہ کی محبت، ابو ہریرہ کی والدہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اس دعا کے بعد دوست تو دوست، دشمن بھی مجھ سے محبت کرتے تھے، دشمنوں کو بھی مجھ سے محبت ہو گئی تھی نبی کی اس دعا کے بعد۔ اور آج بھی آپ دیکھیے سارے صحابہ سے ہمیں محبت ہے، سارے صحابہ سے لگاؤ ہے، لیکن پھر بھی قدرت کا کرشمہ دیکھیے، قدرت کا نظام دیکھیے کہ ہر جمعہ کے خطبے میں، ہر درس کے اندر، ہر تقریر کے اندر، ہر واعظ و نصیحت کی باتوں کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ضرور آتا ہے۔ یہ نبی کی دعا کا اثر ہے۔ اس واقعے سے ایک بہت خاص بات معلوم ہوتی ہے کہ جہاں ہم لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتائیں، وہیں اللہ سے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے دے۔ صرف محنت خود نہ کریں بلکہ اپنی محنت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین سے ہدایت کی دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو ہدایت دے دے، میرے خاندان کو ہدایت دے دے، میرے پڑوسی کو ہدایت دے دے، میرے عزیز و اقارب کو ہدایت دے دے، ان کو بھلائی عطا فرما دے۔ دعا کرنی چاہیے کیونکہ ہدایت کے واسطے دعا مانگنا یہ انبیاء کی سنت، انبیاء کا طریقہ ہے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی ہیں عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد کی حدیث ہے، علامہ البانی نے اس واقعے کو صحیح قرار دیا ہے۔ عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت کم لوگ ان کا نام سنے ہوں گے، نابینا صحابی تھے۔ عبداللہ بن ام مکتوم یہ تو نابینا صحابی تھے، ہر کوئی جانتا ہے۔ ایک صحابی تھے عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی نابینا صحابی تھے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ سے دعا کر دیجئے میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے عثمان، میں دعا تو کر دوں گا، لیکن دیکھو اگر تم ایسے ہی رہو اور اس پر صبر کرو تو اس کا زیادہ فائدہ ہے، اس کا زیادہ فائدہ ہے۔ تم کہتے ہو میں دعا کر دوں گا، لیکن اگر تم ایسے ہی رہو اور اس پر صبر کرو تو اس کا بدلہ جنت ہے، کیونکہ حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ صَلَبْتُ قَرِيمَةً أَصَبْتُ عَلَيْهِمُ الْجَنَّةِ، کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کی آنکھیں چھین لے، جس شخص کے آنکھوں کی روشنی چھین لے اور اس پر بھی وہ آدمی صبر کرے تو اس کا بدلہ جنت ہے، اس کا بدلہ جنت ہے۔ تو نبی نے کہا کہ تم کہہ رہے ہو میں دعا کر دوں گا، لیکن اگر صبر کرو تو زیادہ فائدہ ہے، کیونکہ دیکھو مومن کی زندگی میں نا جو بھی پریشانی آتی ہے، جو بھی مصیبت آتی ہے، جو بھی تکلیف آتی ہے، اگر مومن صبر کرے تو اس کا بڑا فائدہ ہے۔ آج کل بخار فلاں بیماریاں پھیلی ہوئی ہیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخار ہمارے گناہوں کو اس طرح جھاڑ دیتا ہے، ہم سے ہمارے گناہوں کو بخار اس طرح دور کر دیتا ہے، گناہوں کو بخار جیسے لوہا ہوتا ہے نا، زنگ آلود لوہا جس میں زنگ لگا ہوا ہو، جب بھٹی میں اس کو ڈالتے ہیں تو آگ بھٹی اس لوہے سے زنگ کیسے دور کر دیتی ہے، ایسے ہی بخار ہمارے گناہوں کو ہم سے دور کر دیتا ہے۔ مومن کے پیر میں اگر کانٹا بھی چبھتا ہے تو اس کانٹا چبھنے کی تکلیف کی وجہ سے اللہ رب العالمین مومن کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ تم نے کہا دعا کرو، میں دعا کر دوں گا، لیکن صبر کرو تو زیادہ فائدہ ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری خواہش ہے کہ آپ دعا کریں، میں چاہتا ہوں کہ میں دیکھوں دنیا کو۔
ہوتی نا بھائی انسان کی خواہش, میں چاہتا ہوں میری روشنی آ جائے, آنکھیں میری ٹھیک ہو جائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے, پھر جا کر کے وضو کرو, اور وضو کرنے کے بعد نماز پڑھو, اور نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کرو. انہوں نے ایسا ہی کیا اور ان کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی, ٹھیک ہو گئے وہ. بھروسہ اللہ رب العالمین پر, بھروسہ. اگر یقین ہو نا, یقین ہو, بھروسہ ہو, توکل علی اللہ ہو, تو اللہ نے تو وعدہ کیا ہے کہ میں دعائیں قبول کروں گا. لیکن اگر بھروسہ ہی نہ ہو, مانگنے سے پہلے ہی یہ ہو دل کے اندر پتہ نہیں ملتا کہ نہیں ملتا, مانگ کر کے دیکھتا ہوں. لوگ کہتے ہیں نا مانگنا چاہیے, تو پھر کیسے ملے گا؟ جب یہ بات شروع سے ہی آپ کے دماغ میں ہو, ملتا کہ نہیں ملتا, ملے گا کہ نہیں ملے گا, دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی. آپ جب پہلے سے ہی شک میں پڑے ہوئے ہیں تو آپ کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اور ویسے بھی دعا کی قبولیت کے لیے کچھ شرائط ہیں, جیسے آدمی حلال کا کھائے, حلال کا پہنے, اور صحیح طریقے سے دعا کرے, یقین کے ساتھ دعا کرے. اس میں سے اکثر چیزیں ہمارے پاس نہیں رہتی, اکثر چیزیں نہیں رہتی. اگر ہم یقین سے دعا بھی کرتے ہیں تو جسم پر حلال کا نہیں ہوتا, جسم کے اندر حلال کا نہیں ہوتا, تو اللہ رب العالمین ہماری دعائیں کیسے قبول کرے گا؟ میرے بھائیوں, میرے بزرگوں, میرے دوستوں, ایک اور واقعہ سناؤں آپ لوگوں کو. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے مشہور صحابی ہیں, اکثر نوجوان جانتے ہوں گے ان کا نام. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تھے تو شروعات کے دنوں میں مدینہ کے اندر ہی ان کی والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا تھا کہ میرا بچہ ہے, آپ کی خدمت کرے گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا بچہ آپ کا چھوٹا خادم ہے, یہ آپ کی خدمت کرے گا, آپ کی خدمت میں رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک رہے مدینہ کے اندر 10 سال تک انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت کی. یہ خادم رسول ہیں. ان کی والدہ نے ایک دن کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چھوٹے خادم کے لیے دعا کر دیجئے نا, آپ کا خادم ہے, آپ کی خدمت کے لیے میں نے وقف کر دیا ہے, آپ کی خدمت میں لگا رہتا ہے, دعا کر دیجئے اس کے واسطے, اپنے چھوٹے خادم کے لیے دعا کر دیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, بڑی پیاری دعا کی. یہ دعا سنو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم اکثر مالہ وولدہ وعط عمرہ, اے اللہ انس کے مال میں برکت دے. ابھی مال نہیں ہے ان کے پاس, مال میں برکت دے. وولدہ, اس کی اولاد میں برکت دے. وعط عمرہ, اس کی عمر میں برکت دے. تینوں دعائیں کیسے قبول ہوئیں؟ تینوں دعائیں, مال کی, اولاد کی, عمر کی دعا کیسے قبول ہوئی؟ سنو. انس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب یہ جو ہے بعد میں مالدار ہو گئے تو ان کا شمار مدینہ کے مالدار صحابہ میں ہوتا تھا, بڑے مال والے تھے, اور کہا کرتے تھے لوگوں سے, ان کے کئی باغ تھے, کہتے تھے لوگوں کے باغ میں ایک سال میں انگور کی ایک ہی فصل آتی ہے, لیکن میری نبی کی دعا کا اثر ہے, میرے باغ میں سال میں 2 مرتبہ فصل پیدا ہوتی ہے, میں 2 مرتبہ کاٹتا ہوں. لوگ ایک بار صرف انگور توڑتے ہیں, میں 2 بار توڑتا ہوں انگور. یہ میری نبی کی دعا کا اثر ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اولاد میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ 106 تقریباً, یعنی بیٹے, بیٹیاں, پوتے, نواسے, نواسیاں 106 تک دیکھے انہوں, 106 ایسا دیکھے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 103 سال کی عمر پائی. یہ آخری بالکل جب لاسٹ میں صحابہ کرام کا دور تھا اس وقت تک زندہ رہے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور اس سے بڑی بات ایک اور بتاؤں کہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ, جو لوگ کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں یہ نام سننا چاہیے. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ یہ خوابوں کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, خواب کی تعبیر بتانے والے ابن سیرین رحمت اللہ علیہ. اتنے 100 سالوں میں اتنا بہترین عالم نہیں گزرا جو خواب کی تعبیر اتنے بہترین طریقے سے بتا سکے. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ خواب کی تعبیر میں ماہر تھے. اللہ رب العالمین نے انہیں خواب کی تعبیر کا بہترین علم دیا تھا. ابن سیرین رحمت اللہ علیہ, علماء کہتے ہیں کہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کو جو خواب کی تعبیر کا اتنا عظیم علم دیا گیا تھا وہ بھی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو دعا ملی تھی اس دعا کی وجہ سے.
कैसे, लिंक क्या है, वजह क्या है? वो तो सहाबी हैं, तो बहुत बाद के हैं, इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह। दरअसल इब्न सीरीन, इनका नाम मोहम्मद बिन सीरीन, यानी असल नाम क्या था? मोहम्मद बिन सीरीन, यानी मोहम्मद उनके वालिद का नाम सीरीन। सीरीन ये अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम थे। सीरीन अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम थे। और गुलाम भी जो होता है ना, अरबों के दौर में जो गुलाम होते थे वो उनकी जायदाद, उनकी प्रॉपर्टी होते थे, उनका माल होते थे। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि अल्लाह ताला इनके माल में बरकत दे, तो मतलब सिर्फ रुपये पैसों में नहीं बल्कि हर किस्म के माल में। और अल्लाह ने इतनी बरकत दी कि अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु के गुलाम सीरीन हैं, उनके यहाँ एक ऐसा बेटा पैदा हुआ मोहम्मद नाम का कि जो ख्वाबों की ताबीर में बेहतरीन हुआ और माहिर हुआ। अल्लाह ने इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी। और एक वाकया, आखिरी वाकया बयान करके अपनी बात खत्म करता हूं मैं। ये वाकया बहुत पुराना नहीं है। नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा कि नेट पर बहुत सारी चीजें आप लोग सर्च करते हैं, एक शख्स का नाम सर्च कीजिए, दुक्तूर अब्दुल रहमान अस्सुमैत, डॉक्टर दुक्तूर अब्दुल रहमान अस्सुमैत। आप नेट पर मारेंगे इनका नाम जरूर आएगा। ये बड़े बेहतरीन शख्स, कुवैत के रहने वाले, और इनका बिल्कुल सच्चा वाकया, इनके ऊपर किताबें लिखी गई हैं। हमारे नौजवानों को कम ही मालूम होगा, इनके ऊपर बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं, नोट्स लिखे गए हैं इनकी लाइफ के ऊपर, डॉक्टर अब्दुल रहमान अस्सुमैत के ऊपर। ये डॉक्टर थे, बेहतरीन डॉक्टर, कुवैत के अंदर वो भी बेहतरीन जिंदगी गुजारने वाले। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पता नहीं क्या दिल में डाला। कहते हैं ना, जिंदगी बदलने के लिए महीनों की, हफ्तों की, घंटों की जरूरत नहीं होती, लम्हों की जरूरत होती। बस एक लम्हे में अगर अल्लाह ताला चाहे तो जिंदगी बदल जाती है, क्या से क्या हो जाती है। इनके दिमाग में ख्याल आया कि क्या यह डॉक्टरी करना, फिर पैसा कमाना, ऐसे जिंदगी गुजारना। डॉक्टरी छोड़ दी इन्होंने और अपना सब कुछ लेकर के ये अफ्रीका निकल गए। और अफ्रीका आप जानते ही हैं, अफ्रीका किस तरीके से, हमेशा हम लोग न्यूज़ सुनते रहते हैं, कहत साली, बारिश नहीं हो रही है, भूखमरी, तो फलां फलां, ये सारी परेशानियां वो देखते हुए अफ्रीका निकल गए। क्योंकि अफ्रीका के अंदर ईसाई मशीनरी जो है बड़ी तेजी से काम करती है। उन लोगों को थोड़ा बहुत खिला पिला करके ईसाइयत में दाखिल कर रहे हैं वो लोग। इन्होंने सोचा कि मैं मुसलमान हूं, मुझे मेहनत करनी चाहिए जा करके। ये गए, बेहतरीन तरीके से काम किया, लोगों ने साथ भी दिया, बहुत सारी मस्जिदें बनवाई, कुएं खुदवाए, बहुत सारे रिफाही काम किए, बहुत सारे भलाई के काम किए, बहुत सारे वाकयात इनकी जिंदगी के हैं। उन वाकयात में से एक छोटा सा वाकया मैं जिक्र करना चाहता हूं। वाकया ये है, ये कहते हैं कि अफ्रीका के अंदर कबाइली निज़ाम है, कबीले वाला सिस्टम है, यानी कबीला, उसका एक सरदार है ना, ये सिस्टम आज भी चलता है अफ्रीका के अंदर। और उनके कबीले का सरदार जो बोलता है वो होता भी है, उसकी बात मानी भी जाती है। जब ये इस्लाम की दावत लेकर उस छोटे से कबीले में पहुंचे तो कबीले के सरदार ने सारी बातें सुनी, और सारी बातें सुनने के बाद कहा कि तुम जिस खुदा के बारे में, जिस रब के बारे में, जिस माबूद के बारे में तुम बता रहे हो, मैं यकीन करूंगा और पूरे कबीले वालों समेत इस्लाम कबूल करूंगा, तुम्हारे मजहब को अपनाऊंगा, दिल से मानूंगा। लेकिन हमारे यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, कई सालों से हमने बारिश नहीं देखी है, यहाँ बारिश होती नहीं है। अगर तुम वाकई में इतना सब कुछ कर सकते हो, इतना सब कुछ जानते हो, तो अपने रब से दुआ करो अल्लाह ताला बारिश बरसा दे। अगर बारिश हो गई तो मैं इस्लाम कबूल कर लूंगा, अपने कबीले के साथ इस्लाम कबूल कर लूंगा। इन्होंने कहा कि भाई साहब, मैं बड़ा गुनहगार हूं, जरूरी नहीं कि अल्लाह ताला मेरी दुआ कबूल कर ले, मैं जरूर दुआ करूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं करूं और दुआ जरूर कबूल हो और बारिश जरूर हो, वो अल्लाह ताला के ऊपर है, अल्लाह कबूल करे ना करे, मैं करूंगा। कहा नहीं, शर्त यही है, अगर वाकई में बारिश हो गई, आपने दुआ कर दी, बारिश हो गई, तो इस्लाम कबूल कर लेंगे। अब इनका एक इम्तिहान था, चैलेंज था, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था, या तो वापस पलट आते या फिर अल्लाह ताला से दुआ करते। कहते हैं कि मैंने बड़ी आजिज़ी के साथ अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ताला के सामने हाथ फैलाए, नमाज पढ़ी, दुआ मांगी, अल्लाह ताला, अब्दुल रहमान तो बड़ा गुनहगार है, बड़ा खताकार है, मगर इसकी खताओं की वजह से, अब्दुल रहमान के गुनाहों की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरी दुआ को रद्द मत करना।
آج میری دعا کو رد مت کرنا کہ میں بڑا گنہگار ہوں، بڑا خطا کار ہوں، لیکن میری گناہوں کی وجہ سے میری دعا ٹالنا نہیں، آج میری دعا ریجیکٹ نہیں کرنا۔ باری تعالیٰ آج یہاں تیرے دین کا سوال ہے۔ آج یہ لوگ کہتے ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، بس تیرے بارے میں بتایا، انہوں نے سوال کیا کہ بارش برس جائے اگر جو تو ہم یقین کر لیں گے، قبول کر لیں گے۔ بہرحال انہوں نے دعا کی اور فل بارش، اللہ نے دعا قبول بھی کی اور سارا قبیلہ مسلمانوں۔ یہ سارے واقعات جو آج کے عنوان میں نے ذکر کیے ہیں نا، دعا کی قبولیت کے واقعات، وہ کس لیے؟ اس لیے نہیں کہ بس مزہ آئے آپ لوگوں کو کہ ارے واہ ایسا ہو گیا، ہاں ایسا ہو گیا، ایسا ہو گیا، نہیں، اس لیے تاکہ ہمارا یقین ہمارے رب پر مضبوط ہو، کیونکہ جتنا زیادہ ہمارا یقین ہمارے رب پر مضبوط ہوگا، ہمارا ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا اور اتنی ہی بہترین طریقے سے اپنے رب کو پکاریں گے۔ اسی لیے یہ مصیبتوں کی آندھیاں کتنی بھی آئیں، پریشانیوں کے بادل ہماری زندگیوں پر کتنے بھی منڈلاتے رہیں، مگر ہم دعاؤں کی طاقت سے ہر آندھیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں، دعاؤں کی طاقت سے ہم ہر مصیبت کا سامنا کر سکتے ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر یقین ہو، ہمیں اپنے رب پر بھروسہ ہو، ہمیں اپنے رب پر توکل ہو، اور ہمیں یقین ہو کہ جس رب نے ہم کو پیدا کیا ہے، جس رب نے دنیا کے اندر ہم کو بھیجا ہے، وہ دعاؤں کا سننے والا ہے، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اپنے بندے کی دعا کبھی رائیگاں نہیں جانے دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں کا سمجھنے والا بنائے۔ باری تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم خالص اللہ رب العالمین سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تعالیٰ سے گڑائیں۔ باری تعالیٰ ہم پر جو مصیبتیں ہیں، جو بیماریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، باری تعالیٰ ان مصیبتوں کو، بیماریوں کو دور فرما دے۔ باری تعالیٰ مصیبت زدہ جو لوگ ہیں ان کی مصیبتوں کو دور فرما دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت یابی عطا فرما۔ باری تعالیٰ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ باری تعالیٰ جو مقروض ہیں، قرض دار ہیں، ایسا سبیل، ایسا راستہ نکال کے اپنے قرضے کی ادائیگی احسن طریقے سے کر سکیں۔ باری تعالیٰ ہم میں سے جو بھی ہمارے بھائی جس جائز خواہشات کے بارے میں سوچتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں، تمام لوگوں کی جائز خواہشات کو اللہ تعالیٰ پوری فرما دے۔ باری تعالیٰ ہم تیرے بندے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں تیرے علاوہ کوئی دعا سننے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی بھی ہماری سننے والا نہیں، قبول کرنے والا نہیں، اس لیے باری تعالیٰ ہمارے مانگنے کی لاج رکھ لے۔ باری تعالیٰ ہم جو چیزیں مانگتے ہیں وہ بھی عنایت فرما دے، جو چیزیں نہیں مانگ پاتے ہیں، بھول جاتے ہیں، وہ بھی عنایت فرما دے۔ آمین۔